کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک پروفیسر صاحب اپنے ساتھ کتابوں کا ایک گٹھر لے کر کے وہ ایک پہاڑ پہ چڑھ رہے تھے. وہیں پہ انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت بھی ہے جو اپنے گود میں تقریباً 5-6 سال کا 7 سال کا اپنا ایک بچہ اٹھائے ہوئے ہے اور وہ بچے کو گود میں لے کر کے وہ بھی پہاڑ پہ چڑھ رہی ہے. تو پروفیسر صاحب نے جب اس عورت کو دیکھا تو یہ ہنسنے لگے, اس عورت کا مذاق بنانے لگے اور کہنے لگے کتنی بیوقوف عورت ہے کہ یار اس بچے کو 7 سال کا بچہ ہے جو چل سکتا ہے, لیکن یہ اس بچے کو گود میں لے کر کے پہاڑ کی اونچائی پہ چڑھ رہی ہے. یہ فالتو کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے, اس کو پیدل بھی تو چلا سکتی ہے, اس کی انگلی پکڑ کر کے اس کو سہارا دے کر کے چڑھا سکتی ہے, لیکن یہ بچے کو گود میں لے کر کے فالتو کا بوجھ لیے ہوئے ہے. اس عورت نے جب پروفیسر صاحب کی یہ بات سنی نا تو اس نے پروفیسر صاحب کو ایسا جواب دیا کہ پھر آگے پروفیسر صاحب کچھ بول نہیں پائے. اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو, میں نے بوجھ اٹھا رکھا ہے؟ ارے صاحب بوجھ تو آپ نے اٹھا رکھا ہے کتابوں کا, باقی یہ بچہ تو میرا اپنا بچہ ہے, یہ میرے لیے بوجھ کیسے ہو گیا؟ تو اس سے پتہ یہ چلا میرے بھائی کہ اگر ذمہ داریوں کا انسان کو احساس ہو جائے اور اس میں اپنائیت آ جائے, خلوص آ جائے, محبت آ جائے, تو پھر انسان کے لیے ذمہ داریاں کبھی بوجھ نہیں ہوتی ہیں, بلکہ ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا انسان اپنے لیے حق سمجھتا ہے اور پھر پوری ایمانداری کے ساتھ وہ اپنی ڈیوٹی نبھاتا ہے اور خلوص کے ساتھ اپنا کام کرتا چلا جاتا ہے. آج اگر ہم اپنے کاموں کو صرف اپنا کام سمجھ لیں تب بھی بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں, لیکن آج ہم اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں, اپنی ڈیوٹی کو بھی نا ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دوسروں کے لیے کر رہے ہیں, یہ ہم قوم کی خدمت کر رہے ہیں, ہم سماج کی سیوا کر رہے ہیں. غلط بات ہے بھائی. اسی لیے جب ہمارے اندر یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ہم تو دوسروں کے لیے کر رہے ہیں نا, تو پھر اس کام کے کرنے میں کبھی ہمارے اندر سستی آ جاتی ہے, غفلت آ جاتی ہے, کوتاہی آ جاتی ہے, اور پھر رشوت لینا, گھوس لینا اور پھر حرام خوری کرنا, یہ سب ہم اپنا حق سمجھنے لگ جاتے ہیں. آپ سوچئے ایک مرتبہ میں خود بینک میں گیا, اپنے ٹرسٹ کا کھاتہ کھلوانا تھا. تو ایک دن میں گیا تو وہ بھیڑ زیادہ تھی, لائن زیادہ لگی ہوئی تھی, تو بینک والے نے میرا ڈاکومنٹ سب جمع کروا لیا, کہا دوسرے دن آ جائے گا, ہم آپ کا کام کر دیں گے. دوسرے دن میں پہنچا تو میں نے پوچھا کہ صاحب کیا ہوا, تو انہوں نے بتایا بس آپ ہی کا کام کر رہا ہوں. تو مجھے بڑی ہنسی آئی, میں نے مسکرا کر کے ان سے کہا کہ بھائی معاف کیجئے گا, لیکن یہ کام آپ ہمارا تھوڑی نہ کر رہے ہیں, یہ تو آپ اپنا کام کر رہے ہیں نا, یہ تو آپ اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں. بھائی 10 بجے سے لے کر کے 4 بجے تک 5 بجے تک آپ یہاں بینک میں بیٹھ کر کے جو بھی کام کرو گے وہ آپ اپنا کام کرو گے, اپنی ڈیوٹی نبھاؤ گے. یہ بینک آپ کو اس کی تنخواہ دیتی ہے بھائی, تو کام آپ اپنا کر رہے ہو کہ ہمارا کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے آپ اپنی ڈیوٹی نبھاؤ گے تو ہمارا کام ہو جائے گا, لیکن کبھی کبھار ہمیں آپ کو سوچنا چاہیے کہ استاذ ہے کاپی چیک کر رہا ہے, شاگرد آ کے بولتا ہے حضرت میری کاپی چیک ہو گئی, سر ہماری کاپی چیک ہو گئی. ہاں بس آپ ہی کا کام کر رہا ہوں. بھائی کاپی چیک کرنا اس کا کام کیسے ہوا, یہ تو آپ کا کام ہے نا. مدرسے میں بیٹھ کے پڑھانا استاذ کا اپنا کام ہے نا, اپنی ڈیوٹی ہے نا. تم اگر بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو ہم بچوں کا کام کر رہے ہیں کہ اپنا کام کر رہے ہیں؟ بھائی پڑھانے کی تو ہمیں تنخواہ مل رہی ہے, تو کام ہم اپنا کر رہے ہوتے ہیں, ڈیوٹی اپنی نبھا رہے ہوتے ہیں, اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سماج کی سیوا کر رہے ہیں, ہم قوم کی خدمت کر رہے ہیں, دین کی خدمت کر رہے ہیں. بھائی اگر ہمارے یہ جو مقررین ہیں, جو پیران کرام جو سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سارا دین کا ٹھیکہ لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دین کا سارا کام صرف ہمارے تھرو ہو رہا ہے نا, صرف ہم نہ ہوتے تو یہ کام نہ ہو پاتا, ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہو یہ آپ نہ قوم کے لیے کر رہے ہو, نہ سماج کے لیے کر رہے ہو, نہ دین کے لیے کر رہے ہو. یہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہو, یہ جلسوں میں جو جاتے ہو, تقریریں جو کرتے ہو, واعظ و نصیحت جو کرتے ہو, پیری مریدی جو کرتے ہو, یہ سب آپ اپنے لیے کرتے ہیں. ورنہ جس دن یہ جلسے بند ہو گئے, جس دن یہ محفلیں بند ہو گئیں, اور جس دن پیری مریدی کرنا آپ نے چھوڑ دیا, میں کہتا ہوں گھر میں بیٹھ کر کے صرف مکھیاں مارو گے اور کوئی تمہارا نام تک لینے والا نہیں ہوگا.
تو یہ جو کچھ آج ہم سب کر رہے ہیں اس زوم میں نہ رہیں بھائی کہ ہم قوم کی خدمت کر رہے ہیں. ہماری دعا ہوتی ہے اللہ ہم سے قوم کی خدمتیں لے لے, ہم سے اپنے بندوں کی خدمت کروا لے, ہمیں خدمت دین کی توفیق دے دے, ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم درسگاہ میں بیٹھ کر کے تنخواہ لے کر کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم قوم کی خدمت کر رہے ہیں تو یہ غلط بات ہے. اگر ہم نذرانے لے کر کے جا کر کے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اسٹیج پہ تقریر کر دیتے ہیں اور سوچیں کہ ہم قوم کی خدمت کر رہے ہیں تو غلط بات ہے. ہم مہنگی مہنگی گاڑیوں کا ڈیمانڈ کر کے راستے بھر کا خرچ مریدوں سے وصول کر کے اور اپنے مدرسے کا چندہ کرنے کے لیے, اپنے خانقاہ کی تعمیر کے لیے, یا پھر اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے لیے, اپنا حلقہ ارادت وسیع کرنے کے لیے جائیں کبھی حلقوں کا دورہ کر لیں اور پھر نام دیں اسے کہ ہم تو دین کے دورے کے لیے نکلے ہیں, تبلیغ کے دورے پہ نکلے ہیں, تو پھر یہ زوم صحیح نہیں ہے یا پھر انصاف بھی نہیں ہے. یہ سارا کام ہم اپنا کر رہے ہیں اور نام دے رہے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں, ہم سماج کی سیوا کر رہے ہیں. ہاں یہ ہمارے سارے کام دین کی خدمت ہو سکتے ہیں, قوم کی خدمت ہو سکتے ہیں, مگر کب کہ دیکھو میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ تنخواہ لینا بند کر دیجئے. ظاہر سی بات ہے اگر ہمارے علماء, اساتذہ, ائمہ کرام یہ تنخواہ نہیں لیں گے یا پھر کچھ ہیں کہ جو یقیناً وہ دین کا درد رکھتے ہیں, خلوص والے ہیں, مگر پھر بھی آنے جانے کا کہیں دوسری جگہوں کا وہ دورہ کرتے ہیں تو ان کو کچھ کرایہ بھاڑا خرچہ وغیرہ لگتا ہے, اپنا وقت دیتے ہیں, تو اس پر اگر کوئی محبتاً ان کو نذرانہ پیش کر دے رہا ہے, ان کو تنخواہ دیتے ہیں, تو یہ ان کی تنخواہ لینا, نذرانہ قبول کرنا یہ سب درست ہے اور لینا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مت لیجئے, لیکن ایک ہوتا ہے کہ قوم دے آپ اسے قبول کر دیں, اور ایک ہوتا ہے کہ آپ اس سے ڈیمانڈ کریں, آپ نخرے ماریں اور پھر جتنا ڈیمانڈ کریں اس کا 10% بھی حق نہ ادا کریں. یعنی نذرانہ لیں آپ 50,000 اور پھر جب اسٹیج پہ جلوہ افروز ہوں تو صرف ان کی دھلائی کریں, اس کو ذلیل کریں اور قوم کو آپس میں لڑا کر کے موٹا نذرانہ عائد کر کے آئیں گھر پہ خراٹے کی نیند سو جائیں. پھر نہ نماز سے مطلب, نہ دین سے مطلب, نہ قوم سے مطلب. پھر جب کوئی بلائے گا پھر موٹا ڈیمانڈ کریں گے نذرانے کا اور جا کر کے پھر گھنٹے 2 گھنٹے کی تقریر یہاں وہاں کی مار کے چلے آئیں گے. ہاں مگر بہت سارے ہمارے علماء ہیں, اساتذہ ہیں, ائمہ کرام ہیں جو یقیناً تنخواہ لیتے ہیں, یقیناً وہ نذرانہ لیتے ہیں, لیکن جتنی تنخواہ نہیں لیتے, جتنا نذرانہ نہیں لیتے, اس سے زیادہ وہ یقیناً قربانیاں بھی دیتے ہیں, وہ محنتیں بھی کرتے ہیں, وہ اپنے آرام کا وقت نہیں دیکھتے, وہ اپنی چھٹی کا ٹائم نہیں دیکھتے. بہت سارے ہمارے مخلص علماء ہیں, اساتذہ ہیں, آپ مدرسوں میں جا کر کے دیکھیے ان کی ڈیوٹی کا وقت نہیں ہوتا ہے, لیکن پھر بھی وہ الگ سے وقت نکال کر کے بچوں کے ساتھ لگ کر کے ان کو پڑھائی کرواتے ہیں, ان کو تیاریاں کرواتے ہیں, ان کا سبق یاد کرواتے ہیں, ان کو الگ سے کتابیں پڑھاتے ہیں. بہت سارے علماء ہیں, ہمارے مبلغین ہیں, اگرچہ نذرانہ لیتے ہیں لیکن نذرانے کے علاوہ, جلسے کے علاوہ بھی وہ بہت سارے دین کی خدمت کرتے ہیں, تبلیغ کرتے ہیں, جا کر کے قوم کا حال پوچھتے ہیں اور ان کے سلگتے ہوئے جو مسائل, ان کے ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ ان کو سامنے رکھ کر کے اس کا حل بتاتے ہیں, اس کا سولوشن دیتے ہیں اور ان کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھتے ہیں, ان کی مرہم پٹی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پھر یہ حقیقت میں یہ دین کی خدمت ہے, یہ سماج کی سیوا ہے. اگر یہ لوگ کہیں کہ ہاں ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں تو سمجھ میں آتی ہے بات, لیکن وہ لوگ کہتے نہیں ہیں. اور جو نذرانوں پہ چلتے ہیں وہ بیچارے روز اسٹیجوں پہ بیٹھ کر کے ڈائلاگ مارتے ہیں اور دھونس جماتے ہیں کہ یہ سب تو ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں. ابھی یہ بیچ میں ایک شاعر صاحب وہ کہیں گئے جلسے میں اور کمیٹی والوں نے ان کا کھانا نہیں پوچھا, اب ایک دم آگ بگولا ہو گئے اور اتری دتری بالکل جھاڑ کر کے رکھ دیا, ذلیل کر کے رکھ دیا. لائیو کیمرہ چل رہا اور حضرت قوم کی برائیوں پہ اتر آئے کیونکہ ان کو کھانا نہیں ملا. اب اس کے بعد اپنی درد کا بھری کہانی سناتے ہیں کہ دیکھو ہم آپ کے لیے 2-3 دن تک سفر میں رہتے ہیں, یہاں سے وہاں, وہاں سے وہاں, بھوکے پیاسے. ارے بھائی بھوکے پیاسے ہو تو یہ جو 50,000 آلریڈی نذرانہ منگا لیتے ہو وہ آپ کیوں اپنا اس سے پیٹ نہیں پال سکتے ہو؟ کیوں راستے میں ایک چائے نہیں پیتے ہو؟ بس وہیں پہنچیں گے اور قوم کے سہارے ہی پلیں گے.
اور پھر اس پہ یہ دھونس کہ ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں، یہ دین کی سیوا کر رہے ہیں، قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ اگر آج ہم اپنی ذمہ داریوں کو صرف اپنی ذمہ داری سمجھ لیں، اپنا کام اور اپنی ڈیوٹی سمجھ لیں نا، تب بھی بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہم ڈیوٹی اپنی کر رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم قوم پہ احسان کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہماری باتیں اگر کسی بھائی کو بری لگی ہوں تو معاف کیجیے گا، مگر یہ باتیں آ جاتی تو میں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔